مولانا یوسف صاحب اور مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا مزاج کھیتی والوں کا سا بناؤ. کھیتی والا کیا کرتا ہے کہ اسے بہت بڑی پیداوار لینے ہیں، پھلوں کی، سبزیوں کی اور قسم قسم کے میووں کی فصل لینی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے زمین کو صاف کرتا ہے. کانٹے، جھاڑیاں، جتنا خضرا گھاس ہوگا، جو کچھ ہو اس سب کی دل جو ہے یہ زمین ہے. اس کو اللہ کے ہر غیر سے صاف کر دو. کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ کی ذات اللہ ہی کی طرف. پھر فرماتے تھے کہ کھیتی والا بیج لاتا ہے اور اچھے سے اچھا جو بیج ہو اس کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے ادھار لینا پڑے، قرضہ لینا پڑے تو وہ کرتا ہے کہ محنت کرنے میں جو بھی کھپانا پڑے. جب بیج ڈالتا ہے تو 3 چیزیں فرماتے تھے، محنت ہو، صحیح ہو اور پوری ہو، وقت پر ہو. بیج تو ڈال دیا، اب تربوز کا بیج اتنا ہے نہیں ڈالا، زمین نے اس کو، اور اس پر منو مٹی ہے، سارے حالات ہیں اس پر، لیکن یہ اپنی کوشش کرتا ہے پوری. کوشش کرنے میں کھاد دیتا ہے، پانی دیتا ہے اور وقت پر دیتا ہے. امرود کو کب پانی چاہیے، انگور کو کب چاہیے، باجرے کو کب چاہیے، گیہوں کو کب، اس کو معلوم کیسے؟ تو میں نے تربوز کا وہ ڈالا، اس کو کب پانی چاہیے، پانی کب چاہیے، کتنا چاہیے، کیسا چاہیے. اگر پانی کڑوا ہے تو بیج ہی کھا جائے گا، زمین خراب کر دے گا. کھارا ہے تو کہ پانی ہو، صحیح ہو اور پورا ہو اور وقت پر ہو. کہ جب یہ ہوتی ہے تو پھر اس بیج کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں اس سب کا جگر اللہ پھاڑ دیتا ہے اور اتنی سی کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں. پھر اس پر پتے، ڈالیں، شاخیں اور کتنا. یہ فرعون مالدار بننے کے لیے گیا تھا، تربوز بیچتا تھا، اس کو کسی نے کہا تھا. تو خیر ایسے ہی لا الہ، زمین پر صاف. اب یہ اللہ کا بیج ہے، اس کو پانی دو. انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل غیث الکثیر. میری مثال اور میرے ساتھ جو ہدایت اور علم آیا اس کی مثال پانی کی طرح ہے. پانی جب موسلادھار پڑتا ہے، پہاڑوں پر بھی پڑتا ہے، دریا میں، سمندر میں بھی پڑتا ہے، جنگلوں میں پڑتا ہے، لیکن خشک زمین ہے بالکل ایسی بنجر، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے جب باغات میں، زمینوں میں پانی پہنچتا ہے. اب یہاں تک کہ پہاڑوں میں گھاس اگتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. یہ چائے کے باغات جو ہے، چائے جو پیتے ہیں ہم، اس کی پتی وہ تو اوپر پہاڑوں میں ہوتی ہے. تو زمین اللہ کے ہر غیر سے صاف ہو، ایمان کا بیج اس کے اندر ہو اور حضور والے علم کا پانی اس کو پورا ملے، صحیح ملے، پورا ملے، وقت پر ملے. اس لیے آپ کے لیے فلاں سبق فلاں جگہ، فلاں وقت فلاں کتاب فلاں جگہ ہوتا ہے نا. یہ 3 چیزیں ہو گئی کہ اب کاشتکار کی نظر ہوتی ہے آسمان پر. بیج ڈال دیا ہے نہیں، ساری صاف کر دی. اللہ برسائے گا تو برسے گی، اللہ اگائے گا تو اگے گی، اللہ اگائے گا تو اگے گی. جب وہ ہوتا ہے اور جب بارش برستی ہے تو وہ جیسے گھی پیا ہو ایسا ہو جائے گا تگڑا، اور اس کی باچھیں کھل جاتی ہے. واہ، اب اس سال تو 16 آنی پیداوار ہے، یوں کہتا ہے.
کیونکہ بارش سے وہ کھیتی والا ہے کہ جب آدمی دل کی زمین کو اللہ کے غیر سے صاف کر کے ایمان کا بیج اللہ اللہ ہی سب کچھ، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، اسی سے، اور پھر یہ جو علم آپ کے پاس ہے، اللہ آپ کو بہت ترقی نصیب فرماوے، علم عمل کی دولت نصیب فرماوے، اس کا پانی جب اس کو ملتا ہے تو اتنا سا بیج باغ بنتا ہے، اور پھر اس کھیت کے جو پیداوار ہے کہاں جاتی ہے؟ مشرق مغرب شمال جنوب، گاؤں میں دیہاتوں میں شہروں میں، ہے کہاں کا گیہوں کہاں، کہاں کا چاول کہاں، کہاں کے تربوز کہاں، ہے کہ پھر تمہارے ہاتھوں کیا ہوا کہ تمہارا ایک ایک آدمی قوموں کی اور ملکوں کی ہدایت کا سبب بنے گا، جیسے وہ بیج لوگ کہاں کہاں کھاتے ہیں، ایسے تمہارے علم کو اور تمہارے دی ہوئی محنت کو، تو یہ جگہ خاص طور پر یہ سہارنپور اور یہ مسجد حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ فضائل اور مسائل دونوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی کوئی عمل کرو تو اس عمل پر اللہ کیا دیں گے اس کی فضیلت کا دھیان کرو، اور اس عمل کو صحیح مسئلے کی روشنی میں کرو۔ نماز بہت اونچی عبادت ہے، لیکن رکوع میں قرآن پڑھ رہا ہے اور قیام میں تسبیح پڑھ رہا ہے، تو آپ سب مفتی ہو، نماز ہو جائے گی؟ نہ کر دیں، عمل ہو صحیح ہو پورا ہو اور وقت پر ہو، یہ جو آپ حضرات مشورے کرتے ہو پورا ہو صحیح ہو۔ اور ایک بات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمائی تھی، ہمارے کام کی بنیاد سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کا تعصب دل سے نکل جائے، کوئی کچھ نہیں۔ دوسرا اللہ کی عظمت اور بڑائی، وہی سب کچھ اسی کے سب۔ دو، تیسرے اجتماعیت فکر، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کا ایک ہی فکر ہو، اور کیا فکر ہو؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت زندہ ہو جائے۔ دو، اور تیسری چوتھی بات فرمائی کہ باہمی مشورے سے کام ہو۔ اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ باتیں فرماتے تھے جب مشورہ کیا جائے، رائے لی جائے، تو کوئی بھی اپنی رائے کو وہی نہ سمجھے کہ جو میں وہ میری رائے نہیں، کام کے نفع کو سامنے رکھتے ہوئے رائے دیں، اور جو ہو جائے، جو فیصلہ ہو جائے کہ بس اب اسی میں خیر ہے۔ فرماتے تھے کہ جب تک یہ بنیادیں ہیں کام کی، ہر غیر کا تاثر ختم، ہاں دوسری بات رہ گئی، چیزوں کا شوق نکل کر اعمال نبوت کا شوق دلوں میں اور رغبت پیدا ہو جائے۔ دو، تیسری چیز اجتماعیت، سب ایک فکر کے ہو، اور چوتھی چیز باہمی مشورہ ہو۔ فرمایا اگر اس میں کی ایک چیز بھی نہ ہوئی، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے دعائیں بھی مانگنی، اللہ پاک ہمیں کام کی صحیح سمجھ میں نصیب فرمائے اور ہم سے کام لے۔ ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہماری صلاحیتیں، اور آپ تو اللہ کے چنیدہ ہو، انتخبکم اللہ، جیسے صحابہ کے لیے فرمایا نا انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ، اللہ کی پسند، تو ایسے ہی آپ حضور کے دسترخوان پر قرآن ہے اور اللہ کے پسندیدہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا انخترتک، میں نے پسند کیا، کس ماحول سے نکال کے لائے۔ اب آپ جتنے ہو، چچا کے، ماموں کے، پھوپھی کے، خالہ کے، کتنے بچے، خود آپ کے گھر کے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، لیکن ان سب میں سے آپ کو اللہ نے چھانٹا،
یہ ایسا ہے جیسے پھلواری میں کوئی جاتا ہے تو پھول کھلے ہوئے، کلیاں بھی ہوتی ہے اور پھولے ہوتے ہیں، جو پھول چننے جاتا ہے اس کا ہاتھ سیدھا پھول پر پڑتا ہے، یا کھلے ہوئے پھولوں۔ اس میں جو ابتدائی درجے کے طلبہ ہیں وہ کلیاں ہیں، جو آخری دورے والے بھی ہیں، تخصص والے بھی ہیں، رشتہ والے، سب کھلے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ پھول لاتا ہے تو اس کا ہار بنا کے اس کی خوشبو، اس کی مہک دلہنوں کو پہناتا ہے اور نوشوں کو پہناتا ہے اور دنیا خوش ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسے جب ہم اس طرح یہاں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اللہ ہمیں کام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ کام سیکھنے، کام اور کام کو سمجھنا ہے، کام کو سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور پھر کرنے والے تیار کرنا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ تیار کیے۔ کہ اللہ پاک اس کی محنت کے لیے قبول فرما رہے، آپ کے مشوروں میں خوب برکت دے، اور اس کو رسم کے طور پر نہیں، بہت جی جان سے، ذوق شوق سے، کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے حقیقت کے ساتھ، اس کی محنت، اس محنت کے مشورے کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ دے، اور جو ہو اللہم الہمنی رشدی واعذنی شر نفسی، اسی لیے ہے کہ اللہ کا ہماری رہبری فرمائے۔ چلیں گے انشاءاللہ، اللہ بہت برکت دے۔ نمازیں دیکھتے ہیں، لوگوں کا حال دیکھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس اس وقت اپنے علم کی قدر ہوتی ہے اور امت پر رحم بھی آتا ہے۔ اس لیے کرو گے، پہلے جو تخصص والے، اتنا والے سال کی نیت کرو، انشاءاللہ سال لگائیں گے۔ آہستہ بولو نا، فرشتہ سن لے گا انشاءاللہ۔ اتنی زور سے بولتے ہو، فرشتہ سن لے گا۔ کھڑے ہو جائے، کون ہے؟ تخصص اتنا اور دورے والے سب کھڑے ہو جائیں۔ نام کون لکھے گا؟ بیٹھو بیٹھو، نام لکھنا۔ اس مظاہر العلوم کی تو شان ہی یہ ہے، یہاں کا تو جیسے پھلواری میں جاؤ تو پھلواری گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، رات کی رانی بھی ہے، موگرا بھی ہے، جہاں سے گزرو خوشبو ہی خوشبو۔ یہ تو وہ ادارہ ہے، یہ تو وہ ادارہ ہے، اگر اللہ نے پہنچا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے آپ کو نمونے کا بنانا ہے۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں جیسے امامت، امام سب سے آگے ہوتا ہے، پیچھے 2 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے بڑا میٹرو میں ہوتا ہے، وہ جتنی بھول کریں، وہ جو بھول کریں امام پر کوئی اثر نہیں۔ اگر امام ایک بھول کرے تو 2 لاکھ کی نماز خطرے میں، کہ یہ امام ہے سب امت کے سب سے پہلے۔ اس لیے امام جو ہے مصلی پر آتے ہی سب سے پہلے صفحہ سیدھی کیجیے، تو کیونکہ پہلی صف پر پچھلی صفحہ بنتی ہے، ایسے امت کی پہلی صف یہ ہے، یہ جتنی بنے گی پیچھے امت پر دین جائے گی۔ میری بات سمجھ میں آئے گی؟ نہ کچھ ایسا ہی ہو آتا نہیں ہے آپ لوگوں کی صحبت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم کو بھی نواز دے۔ کرو گے دعا انشاءاللہ؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
اللهم أقبل بقلوبنا، أقبلنا بقلوبنا إلى دينك، فأقبل بقلوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى طاعتك. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة. اللهم استخدمنا بنفوسنا وأموالنا وصلاحيتنا وما أعطيتنا في سبيل إعلاء كلمتك، إحياء دين نبيك صلى الله عليه وسلم، وأداء حقوق عبادك وآمائك، حتى لا تكن أي مؤاخذة وعقوبة علينا في حق أي عبد وأمة، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت پر، پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، وإنما نورث العلم، جو علم اللہ نے ہم کو ہر نبی کے ساتھ ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا وہ دعوت بھی کامل مکمل اور دین پورا، اس کے بعد کوئی دین نہیں، اور ایسے ہی کتاب اور قرآن تو اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، وہ اللہ پاک نے اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو وارث بنایا ہے، اس کے ذمہ اس کی حفاظت بھی ہے، اس کے فضائل پوری کتابیں فضائل قرآن کی ہیں، اس کے فضائل کے استحضار اور دھیان کے ساتھ قرآن کے 5 حق ہیں۔ قرآن کو اللہ کی کتاب مانو اور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرو، اور قرآن کو سمجھو اور قرآن پر عمل کرو، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس کو پہنچاؤ۔ یہ اس کے حقوق ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی دولت، اس کو نعمت سمجھے۔ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے یہاں تو بچے، بڑے، چھوٹے، عوام، خواص، مالدار، غریب، جن کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن 100% خلیف کی زندگی کا رخ قرآن کی طرف، ہر قدم پر اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے۔ اور مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے اور فرماتے تھے جدھر آدمی کا رخ ہوتا ہے ادھر کی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، جدھر آدمی کی پیٹھ ہوتی ہے پہاڑ بھی نظر نہیں آتا۔ ان کو اپنی ہر آخرت، دنیا، دین کی ہر مشکل کا حل قرآن میں نظر آتا ہے۔ ہم نے، ہماری بدقسمتی کہ ہم نے قرآن ہی کو پیچھے دکھا دی ہے اور قرآن کے دشمنوں والی زندگی کی طرف رخ کر لیا ہے۔ کھانا، کمانا، خرچ کرنا، شادیاں، پہننا، اوڑھنا۔ اللہ ہمیں سب کی توبہ نصیب فرماوے اور ہماری زندگیوں کا
ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، بیوی بچے، ہمارے خاندان اور امت کے ایک ایک بچے کو اس نعمت کی قدر نصیب فرمائے، اس کے اساتذہ، اس کے طلبا، پڑھنے والے، پڑھانے والے ہیں، اس کے حقیقت نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم نشهد ان لا اله الا انت نحمدك وحدك لا شريك لك ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبدك ورسولك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله واجزل الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيك وابراهيم خليلك وموسى نبيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وانجيل عيسى وزبور داود وقرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل وحي اوحيته قضاء قضيته فقير اغنيته غني افقرته وضال هديته باسمك الذي انزلته على موسى اسمك الذي وضعته على الارض فاستقلت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فنست ونسألك باسمك الذي استقر به عرشك وبكتابك الذي انزلته في كتابك العزيز ونسألك ان ترزقنا بوجهك الكريم وبنور وجهك الكريم ان ترزقنا القرآن العظيم وتخرجه بلحومنا ودمائنا وأعضائنا وجوارحنا وتستعمل به أسجادنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك پروردگار اس قرآن کی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں اور قیامت تک آنے والی پوری امت کو اس نعمت کے قدر بھی، اس کا شکر بھی، اس کو سیکھنا، اس پر سمجھنا، اس پر عمل اور اس کی دعوت کو لے کر کہ عالم کے چار کونوں میں پھرنے والا بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 24 گھنٹے آپ کا ہر سانس قرآن کا، اے اللہ بچے کا سانس قرآن بنا دے، اے اللہ قرآن کے مخالفت کی جتنی چیزیں ہیں اس کو عافیت کے ساتھ دنیا کے ختم فرما دے۔ جس قرآن نے جس کے کرنے کو کہا ہے کرنے کی توفیق، جس سے بچنے کو کہا ہے اسے پورا بچنا ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس سب کے نتیجے میں آپ کی رضا نصیب فرمائیے، ہماری آخرت بنا دیجیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مزاج نبوت ہر ایک کا بھلا چاہنا ہمیں نصیب کرنا ہے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنا، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت کرنا، ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب کرنا، بے ادبیوں سے ہماری حفاظت کرنا، مدرسوں کی، مسجدوں کی، مکتبوں کی، اساتذہ کی، طلبا کی، انتظامیہ کی اور دین کا جو کام ہو رہا ہے دعوت کی عظیم الشان محنت اپنے اصلی اصولوں اور نہج نبوت کے ساتھ ہوتے رہے، عالم پورے میں ہدایت کے حوالے اور ایمان کی لہریں چلے، اس کی غیر سے پہلے اس کے لیے امت کے ایک ایک فرد کی تیری دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اس کے لیے کرا کے اے اللہ اس کو عام فرما دے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی رحمت سے جو کچھ مانگا وہ سارا ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور آفات سے، جن مصیبتوں بلاؤں سے آپ نے پناہ چاہی اس سے ہمیں اور پوری امت کے ایک ایک بچے کو اس سے محفوظ کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهل، وزد الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.